کما قال من شاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، اللہ نے قرآن پاک میں اپنے حبیب کو ایک تحفہ دیا۔ وہ تحفہ قیامت تک کے لیے نبی کی امت کے لیے۔ تحفہ تو اللہ نے اپنے حبیب کو دیا، مگر وہ تحفہ حبیب کے صدقے سے اپنے حبیب کی امت کو عطا کیا۔ وہ قرآن کی شکل میں آپ کے ہمارے پاس ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ جو اچھے عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے اور اچھائی کا پیغام دیتا ہے اور اچھائی کا سندیش دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی خوش رہے گا، آخرت میں بھی خوش رہے گا۔ دنیا میں بھی ان کے لیے نعمت ہے اور اللہ کے سرکار میں، اللہ کے دربار میں ان کے لیے نعمت ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہم اگر اپنی زندگی دنیا میں بھی اچھی بنانا چاہیں اور آخرت میں بھی اچھی بنانا چاہیں تو ایک ہی نسخہ ہمارے پاس ہے جو بیماریوں کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ اس نسخے کا نام ہے نیک عمل۔ نیک عمل وہ یہاں بھی کام اور وہاں بھی کام آئے گا، ہر جگہ آئے گا۔ آپ لوگ ماشاءاللہ ہمارے جیسلمیر کے عزیز پیر صاحب پاگار علیہ رحمہ کے مرید عرس مناتا، عرس خوش قسمت مناتا۔ نبی کی یاد منانے سے بڑی کوئی دولت ہے ہی نہیں۔ اللہ نے عرس منایا، اپنے حبیب کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ ذکر حبیب کا نام ہے عرس۔ تو جس چیز کو رب نے منایا اس کو مسلمان منائے گا تو کیا رب ان مسلمانوں سے کچھ نہیں ہوگا؟ یہ عرس منانا، 12ویں شریف کا جلسہ جلوس کرنا، مجھے بچوں نے دکھایا کہ قاری صاحب فقیر صاحب کے ساتھ امر دی شاندار جلوس نکالا اور وہ دیوانہ بن کے نبی کے جلوس سے آگے چلا۔ یہ عشق ہے، یہ سب کو نہیں ملتا۔ یہ نبی کی محبت کی دولت اللہ جس کو چاہتا اس کو ملتی۔ آپ دیکھو کہ ڈاکٹر اقبال کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ اس نے ایک شعر کہا تھا کہ بمصطفیٰ برسا شرا کے دی ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام پھول پیس۔ اے مسلمان، تو کوشش کر کے نبی کا سچا غلام بن۔ تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا، تیرا کھانا، تیرا پینا سب رسول کی ادا کے مطابق ہو۔ تو نے نبی کو پا لیا تو دو جہاں کی دولت پائی، اسے کچھ نہیں بچے گا۔ خدا کی جتنی نعمتیں ہیں سب تیری، تو نبی کا ہوگا۔ اس شعر کو ایک بہت بڑا عالم تھا سمرقند، یہ رشیا میں، اب وہ علاقے الگ ہوئے، روس سے ان میں چلا گیا۔ سمرقند کے بہت بڑے عالم نے شعر پڑھا، فارسی زبان میں تھا۔ اس نے کہا ایسا شعر تو آج تک کسی نے کہا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کے بڑے دیوانے گزرے سرکار حسان، زید بن حسان اور حضرت امام جامی، حافظ شیرازی اور سرکار عبداللہ بن رواحہ، یہ سب رسول کے سچے عاشق اور شاعر ہیں۔ تو ان بزرگوں نے بھی اپنی عربی زبان میں شعر کہی، فارسی میں شعر کہی، مگر اس شعر کی حقیقت سب سے نرالی ہے۔ تو اس نے پیغام دے دیا کہ جو نبی تک پہنچا وہ دنیا کی دولت کا مالک بن گیا۔ نبی کو راضی نہیں کیا تو اس سے سمجھے کچھ نہیں ملا، خالی حال۔ اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ میں جا کر اس عالم کا دیدار کروں۔ وہ سمجھا کہ علامہ اقبال کوئی بڑے صوفی ہوں گے، اسپیشل داڑھی ہوگی، مسئلے پہ بیٹھے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ بیچارہ اقبال داڑھی بتا تھا، ڈاکٹر تھا، مگر اس کی دولت اللہ جس کو چاہے اس کو دے۔ یہ نہیں کہ مولانا صاحب کو ملے گی، رب جس کو چاہے اس کو پیا بنا دے۔ اب وہ سمرقند سے چلا لاہور آیا، لاہور اپنے یہاں پڑوس میں آتا اور رات کو کہیں ہوٹل میں کھولا۔ ارب پتی آدمی، دنیا ان کی مرید، ہزاروں مرید، کئی ان کے شاگرد ساتھ آئے۔ صبح کہا کہ بھائی جاؤ علامہ اقبال سے پوچھیے، بڑے بزرگ آئے ہیں سمرقند سے آپ کی زیارت کرنے، صرف آپ سے ملنے کے لیے۔ اور اقبال عاشق رسول تھے، پرہیزگار تھے، نمازی تھے، تہجد گزار تھے، مگر داڑھی نہیں، ایک کم تھا۔ ڈاکٹر تھے، پی ایچ ڈی کے ڈاکٹر تھے،
دنیا ان کو مانتی تھی. تو صبح کا وقت تھا، ایک حکیم تھے نابینا، وہ علامہ اقبال کا علاج کرتے تھے. وہ اتنے دلی کے مشہور حکیم تھے، آپ نے آواز دی کہ مفتی صاحب میں آؤں تو حکیم صاحب سمجھ لیتے تھے ان کو فلاں بیماری ہے. وہ نبض نہیں دیتے تھے، وہ آدمی کی آواز سن کر کے بیماری کا تعین کر لیتے تھے. اس کو سر کا ہے، پیٹ کا بخار ہے، دوسری بیماری، اتنا ماہر. وہ علامہ اقبال کا اسپیشل معالج کا علاج کرتا ہے. ایک حکیم نابینا تھے، وہ بیٹھے تھے، اور حجام صبح کے ٹائم میں اقبال کی داڑھی بنا رہا. تو مولانا صاحب اقبال کی کوٹھی پہنچے، کئی نوکر کھڑے تھے. نوکروں سے کہا بھی جاؤ اندر کہہ دو کہ بزرگ آئے ہیں علامہ اقبال سے ملنے کے لیے. علامہ کہتے ہیں بہت بڑے عالم تھے، جو عالموں کا عالم ہے اس کو کہتے ہیں علامہ. وہ سمجھا کہ بڑے تہجد گزار ہوں گے، نمازی ہوں گے، بہت بڑے مفتی ہوں گے، بڑے. اس کو کیا پتا کہ داڑھی منڈا علامہ. اب علامہ اقبال حجام داڑھی بنا رہا ہے اور کرسی پر بیٹھے ہیں، حکیم صاحب ادھر ادھر بیٹھے ہیں. مفتی صاحب کو کہا کہ آؤ آپ کو اقبال صاحب کو لا. مفتی صاحب بزرگ آدمی، 90 برس، عربی جبہ پہنا ہوا، چہرے پہ نور برسا، جیسے چاند کسی نے ٹکڑا بنا کے رکھا. اندر آئے تو وہ تو اس کے ہزاروں مرید تھے، اس کے سامنے اقبال کی وغیرہ کی کیا حقیقت. اس نے دیکھا کہ بزرگ بیٹھے، اس کی داڑھی بنائی جائے اور 2-3 بزرگ جو ہے وہ کرسی پہ یا پلنگ پہ بیٹھے. تو سمجھا کہ اقبال تو اندر ہوں گے، مسئلے پہ ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہوں گے یا تلاوت کر رہے ہوں گے. اس کو کیا پتا داڑھی والی کا کوئی اقبال ہے. تو اس نے پوچھا علامہ کو جا. علامہ جیسے اپن کہیں کسی کو حضرت کہا ہے یا بزرگ کہا ہے، تو اس کو عربی میں علامہ. کچھ پوچھا علامہ کو جا، تو حجام نے ڈرتے ڈرتے کہا ہم ہی ہیں. علامہ تو وہی ہے جس کی بھی داڑھی بنا رہا. مفتی صاحب کے بدن میں آ گیا. ایسے علم اور ایسے علم والے تھے جب اب تک علم پہنچے، یہ علم کی روشنی پہنچی. اگر ہم کچھ دلی کرتے صاحب یہ شیخ صاحب ناراض ہو جائیں گے، مفتی صاحب ناراض ہو جائیں گے، حاجی صاحب ناراض ہو جائیں گے، تو دین پھیلے گا؟ دین پھیل نہیں سکتا. دین میں کسی کی چاپلوسی نہیں کی جاتی. حق بات کہنا یہ اسلام ہے. چاہے وہ آپ کا والد ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے وہ کوئی ہو، حق بات کہنا یہ مومن کا شعبہ. ہاں زبان میٹھی رکھو، یہ نہیں کبھی آپ تلوار سے کاٹو، مگر کاٹو رومال بھی لپیٹ کے کاٹو، پتا بھی نہیں چلے. میٹھی زبان بولو، وہ اس کے دل پہ اترے گی. مفتی صاحب نے صحیح کہا، حاجی صاحب نے صحیح کہا. اس نے پوچھا اقبال کو جا، تو نائی نے اشارہ کیا حجام نے ہم یہی ہے. بس کہنا کا مفتی صاحب کے بدن میں آ گیا. حالانکہ ہزاروں بھیڑ کر کے آیا، ہزاروں روپے لگے ہوئے اس زمانے میں، اور وہ صرف اقبال کا دیدار کرنے آیا. ان کا ہاتھ ٹوٹنے آیا تھا کہ جو میرے نبی کا اتنا عاشق ہے میں اس کا دیدار تو کر لوں. کہ دنیا میں ایسے بھی نبی کے عاشق ہیں، ایسے بھی نبی کے چاہنے والے ہیں، بس میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. یہ اسلام، یہ عشق ہے. جو اس نے کہا ہم ہی اصل، تو مفتی صاحب کے بدن میں آ گئے. یہ اقبال، یہ علامہ اقبال. تو دائی نے کہا علامہ اقبال یہی ہے. تو اقبال صاحب اور چوکنا ہوئی کہ مفتی صاحب ڈالا کرسی کا. حضرت آپ کو وہ بھی بزرگ تھے، دونوں ہم عمر تھے. اقبال نے کہا تشریف رکھے، تو مفتی صاحب کہاں بیٹھنے والے؟ کہا آپ اقبال. صاحب اقبال کردار تو آنس، کردار تو اینس، تیری زبان وہ ہے اور تیرے کارنامے یہ ہے. اس شعر کی طرف اشارہ کیا کہ با مصطفیٰ برسا کے اسرا کے دی ہماؤس، اگر باؤ نہ رسیدی تمام. ایک بندہ تو نبی کے قدموں تک پہنچ جا، تو نبی کا ہو گیا تو دنیا تیری ہو. اور رسول کا جب پہنچا تو تیرے میں اور مکے والے ابو جہل میں کوئی فرق ہے. نبی تک پہنچا وہ سب کچھ پا لیا، وہ نبی کو نہیں پایا تو اس میں ابو جہل میں کوئی فرق ہے. اقبال کے بدن میں آپ کے چھوڑ دیا. مفتی صاحب نے اتنے بڑے لوگوں کے سامنے مجھے اتنا ڈانٹ دیا کہ تیرا کردار وہ ہے، تیرا عمل یہ، ہاں تیری زبان وہ ہے، تیرا عمل یہ. اس نے کہا ادب سے کہا، بزرگ سے کہا ادب، بانشی بیٹھے. تو اقبال نے دائی کو اشارہ کیا، دائی رک گیا. حکیم صاحب ادھر میں کھلبلی بن گئی. اقبال کے در میں جنا آتا تھا تو جوتے اتار کے پیدل آتا تھا.
گاندھی نہرو ملتے تھے تو ہاتھ باندھ کے ملتے تھے. اتنا بڑا آدمی اور ایک مولوی اس کو ڈانٹ رہا ہے کہ کیا کارنامہ ہے, تو اللہ کا اقبال ہے. میں نے ہزاروں روپے برباد کیے تیری زیارت کی اور تیرے کارنامے یہ. تو اقبال نے کہا حضرت چیشی کیا ہوا, مجھ سے کیا کرتی ہو, آپ ناراض کیوں ہو؟ تو کہا ریشرامی تلاش ہے, تو پوچھتا ہے کہ مجھ سے کیا ہوا؟ اللہ کا بندہ تو داڑھی اٹھا رہا, تو نے زبان سے وہ شعر کا جس کی کوئی مثال نہیں. میں چاہوں کہ اللہ مجھے دنیا بھر کی دولت دے تو تیرے ایک شعر پہ میں سب قربان کر. سبحان اللہ. نبی کا عاشق اور داڑھی اٹھا رہا, ہونا اتنا ہی تو تھا. مگر میرے بھائیوں دیکھو اسلام اس کو کہتے, اسلام یہ تو اقبال بھی اقبال تھا. اس نے کہا حضرت کیا ہوا کہ داڑھی اٹھا رہا, ریشرامی تلاش. تو اقبال نے کہا آرے آرے بلے بلے ریشرامی تلاشم ولے دلے کسرا نمی خراشم. ہاں حضرت میں داڑھی کو مڈا رہا ہوں مگر کسی کو دل کو تو زخمی نہیں کر رہا ہوں. آپ نے میرے دل کو ذبح کر دیا. قریشی بھائی کو بکرے کو ذبح کر دیا, آپ نے تو اقبال کے دل کو ذبح کر دیا. دل کو علم تھا. ہاں آپ نے کچھ نہیں کیا مگر حضرت میں تو داڑھی اٹھا رہا. آپ نے ان سب بھائیوں کے سامنے مجھے ڈانٹا. 90 برس 80 برس کی میری عمر, دنیا میری چاہنے والی, آپ نے میرے دل کو زخمی کیا. تو مفتی صاحب کا بخار 105 ڈگری, اب تک تو 100 ڈگری تھی, اب ان کا جلال 105. دیکھو اسلام یہ ہے, ایمان اس کو کہتے ہیں, ایمان کا عشق اس کو کہتے ہیں. آرے آرے یہ جلال کا لفظ, آرے آرے جی جی کہتے ہیں غصے میں, آرے آرے دلے کا سرا نمی خراشی ولے دلے مصطفیٰ را بھی تلاشی. ارے ہاں اقبال, تو کسی کا دل کو زخمی نہیں کر رہا ہے, تو رسول اللہ کے دل کو زخمی کر رہا ہے. اس سے بڑا جرم تیرا کیا ہوگا؟ یہ کہنا تھا اقبال کی تیسری اقبال جیسا اتنی بمباری برداشت کر لے. کہاں تو کسی کا دل تو زخمی نہیں کر رہا, تو رسول اللہ کے دل کو. لوگوں نے کہہ رکھا تھا کہ اقبال کے سامنے رسول اللہ کا ذکر کم کرو, نہیں تو یہ روح اس کی نکل جاتی. ایسا اگر کوئی اچھی نعت پڑھنے والا پڑھتا تو لوگ اس کو حکیم صاحب روکتے کہ بیٹا بند کر. اگر خوش خلوئی سے تو نے نعت پڑھی تو اقبال کی روح نکل گئی. ایسا عاشق 80 برس پر اس نے چیخ نکل گئی, بے ہوش ہو. اور مفتی صاحب کھڑے کھڑے رہا, بیٹھے پانی بھی نہیں پیا. یہ اسلام, یہ عالموں کا ایمان. تب جا کر اسلام پھیلا. اگر ہم چاپلوسی کرتے کہ شیر صاحب ناراض ہوں گے, فلاں صاحب ہوں گے, تو اسلام تھوڑی پھیلے. مفتی صاحب کی طرف وہ حکیم بیٹھے تھے, حکیم نابینا, حکیم عرشی, دونوں بانے ہوئے. انہوں نے اقبال صاحب پر پانی چھڑکا, کوئی دوائی دی, لوگوں نے ہوائی دی. 5-6 منٹ کے بعد اقبال نے آنکھ کر دی. دیکھو تیر لگتا ہے تو نشانے پہ لگتا ہے, تب شکار ذبح ہوا. جیسے شکار کو اس نے تیر مارا, اقبال کے گلے میں لگ گیا. اقبال دنیا کو پیغام دینے والا, مگر اس نے داڑھی نہیں رکھی. ڈاکٹر تھا, آنکھ کھولتے اپنے بیٹے جاوید سے کہا کہ مفتی صاحب کو جا گیا. مفتی صاحب کا وہ رفت حضور وہ تو ڈرے بیٹے کہا خدا کے لیے جاؤ, ان کو بولا گیا. میں تو روح نکل گیا. یہ ہے اسلام. ادھر کہہ رہے تو میرا دل کاٹ رہا ہے, اب کہہ رہا ہے ان کو بلا کے لاؤ, میری روح نکل جائے. یہ ہے ایمان. کہ انہوں نے مجھے اسلام کا چہرہ دکھا, میں نے دنیا کو اسلام پیش کیا, اور مفتی صاحب نے مجھے اسلام کا چہرہ دکھا. جاؤ بولا کے. اب ان کا لڑکا جج تھا, پڑھا لکھا تھا, بعد میں جج بنا, جاوید اقبال, لاہور کا مجنون. اس نے گاڑی اسٹارٹ کی, مفتی صاحب کے پیچھے پڑا. جامع مسجد اور سرکار جاتا گنج بخش کے بازار کے پاس جا کر کے مفتی صاحب کی گاڑی کو جاوید کی گاڑی میں پکڑا. کہا حضرت آپ چلیے. کہا نہیں بیٹا, فقیر کو ٹائم نہیں, میں دعوت کھانے والا مولوی نہیں ہوں, میں دعوت دینے والا مولوی. سبحان اللہ. اسلام کی دعوت. تیرے باپ نے شعر اچھا تھا, میری روح تڑپ گئی.
میں نے کہا یہ کوئی ولی آدمی ہوگا جو مسلح پہ بیٹھا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، چہرے پہ نور کی بارش ہوگی، کعبے کی طرف چہرہ ہوگا، میں اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ زندہ ولی جو نبی کا عاشق ہے۔ تیرا ابا داڑھی منڈا رہا ہے، داڑھی منڈوں کے پاس بیٹھ رہا، میرے پاس وقت نہیں۔ یہ عالم، یہ اسلام کا بھائی، کب اسلام کا وہ بچہ ہوشیار بچوں کا حضرت آپ چلو، میرا ابا توبہ کرے گا، میرا ابا توبہ کرے گا۔ توبہ کا لفظ بولا تو مفتی صاحب کے دل کھلے کہ اگر میرے ہاتھ میں کوئی توبہ کرتا ہے تو میں ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ چلتی پھرے۔ سبحان اللہ، یہ اسلام، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ ایسے اسلام پھیلتا جیسے کوئی اسلام تلواروں سے، ڈنڈیوں سے، ڈنڈوں سے نہیں کہتا، اسلام محبت سے کہتا۔ اتنا بڑا عالم جس کی دنیا آدھی دنیا ہوئی واپس کرتا۔ اقبال کو لوگ ہوا کر اقبال ضعیف، اور اقبال کی جو چارپائی تھی، چارپائی کے پاس کرسیاں لگائی اور قریب مفتی صاحب کی کرسی لگی، حکیم عرشی بیٹھا ہے، حکیم نابینا بیٹھا ہے، یہ بڑے حکیم مشہور دلی، اور ایک کرسی رکھی مفتی صاحب کی۔ اب وہ بزرگ 80-90 برس کے دبلے پتلے لمبے قد نور کی طرح وہ آ کر کے اقبال کی جاتا بولے ابھی چلا نہیں اترا، یہ ہے اسلام۔ کہا تو اتنا بڑا نبی کا عاشق کو داڑھی پھٹا، کیسا تیرا عشق؟ ابھی تیرا عشق کچا ہے، پکا نہیں۔ چپ چاپ آ کے بیٹھا تو اب عشق دیکھو، یہ ایمان ہے، ایسا بھی اس کو ایمان ہے۔ اتنا بڑا آدمی جس کے آگے جنا جیسے لوگ ہاتھ مانگ کے کھڑے رہے، وہ اقبال آسے کا اپنے بیٹے سے جاوے سے بیٹا مجھے اٹھا، صحیح سے بیمار، انہوں نے آسے اقبال کو اٹھایا، سہارا دیا، سہارا دے کر جب اقبال بیٹھ گئے اس نے لڑتے ہوئے ہاتھوں سے حاجی صاحب دونوں ہاتھوں سے مفتی صاحب کے پیروں کو پکڑا، دونوں ہاتھوں سے پیر پکڑ لیے۔ کہا مفتی صاحب میں نے دنیا کو اسلام کا پیغام دیا، آپ نے مجھے اسلام کا جام پلا دیا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ داڑھی کی اتنی اہمیت ہے، کہ داڑھی مٹانے سے نبی کا دل زخمی کیا جاتا ہے۔ میں نے دنیا کو نبی کا عشق کا پیغام دیا کہ نبی کی محبت پیدا کرو تو جنت ملے گی، نہیں تو مجھے کیا پتا کہ داڑھی میں گناہ اتنا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ہاتھ رکھ کر کے قدموں پہ اقرار کرتا ہوں کہ آج کے بعد داڑھی پہ اس طرح نہیں چلاؤں گا۔ واہ واہ، اس کی 80 برس کی عمر توبہ کر لی، مفتی صاحب خوش ہو گئے، چائے پانی جو آیا وہ پیا، چائے پانی پی کر کے مفتی صاحب نے کہا بس میرا سفر کامیاب، اب میری آپ زیارت کے لائق ہو، جیسا آپ کا شعر ہے ویسا آپ کا عمل، میرا سفر کامیاب۔ اٹھ کے روانہ ہو۔ جب مفتی صاحب آپ بھی چلے گئے تو حجام ابھی بھی کھڑا ہے، اس طرح اس کے ہاتھ میں، اور یہ حکیم عرشی، حکیم نابینا سب بیٹھے۔ انہوں نے کہا حضرت آدھی داڑھی صاف ہو گئی ہے، آدھی داڑھی باقی ہے، تو یہاں ہم صاف کر لیں۔ کہا بیٹا کیوں؟ کہا حضرت یہ بھلا لگے گا کہ دنیا کی نگاہ میں بھلا لگوں گا مگر رب کی دربار میں بھلا، دنیا کی نظر میں برا لگوں گا مگر رب کی نظر میں بھلا لگوں گا۔ اب یہ اسرا نہیں، میں نے ایک عالم دین کے ہاتھ میں توبہ کر لی ہے، اب زندگی چلی جائے مگر اسرا نہیں چلی۔ یہ مسلمانوں کا ایمان، یہ مسلمانوں کی عقیدت کا جذبہ، یہ نہیں کہ صاحب یہ اسلام صرف پیروں نے، فقیروں نے، عالموں نے نہیں، کئی لوگ اسلام کے قاضی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اسلام کو نور ملا، اسلام کو بہار ملی۔ تمہارا بادشاہ تھا محمود غزنوی، وہ مولوی صاحب نہیں تھے، مفتی صاحب نہیں تھے، بادشاہ تھا، آدھی دنیا کو اس نے فتح کیا۔ وہ فتح کرتے 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 ہمارے ادھر ہمارے یو پی میں شہر ہے بترا کو فتح کیا، غسل خانے میں چلا گیا، نوکر چاکر سب باہر بیٹھے، اس کو نہانے کی حاجت ہے، بادشاہ تھا، غسل خانے میں گیا، اس کو کسی چیز کی یاد آ، جیسے صابن لاؤ، تولیہ لاؤ، تہمت لاؤ، کچھ ہوا تو اس نے اپنے غلام کو آواز دی، اس کا نام تھا محمد بن عیاض، اس نے غلام کا نام محمد نہیں کہا،
اس نے کہا وہ ابن ایاز ایجابیہ، وہ ایاز کے بیٹے ادھر آ، باپ کا نام لیا، وہ حاجی صاحب کے شہزادے ادھر آ، حاجی صاحب کا نام کیوں لوں؟ حاجی صاحب کے بیٹے کا نام لے لوں گے، کام تو بیٹا کرے گا، مگر میں تو کہوں حاجی صاحب کے شہزادے ادھر آ، تو پتہ چلا کہ بچے کا نام نہیں لیا، حاجی صاحب کا نام، اس نے بیٹے کا نام نہیں لیا، باپ کا نام، وہ ابن ایاز ایجابیہ، وہ ایاز کے بیٹے ادھر آ، پتہ چلا گیا، تو کام اس نے کیا۔ ایاز نے سن لیا کہ بادشاہ نے میرے بچے کو بلایا تو نام لے کر نہیں بلایا، بلکہ ابن ایاز کہہ کے پکارا، میرے بچے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو بادشاہ سلامت ناراض ہے۔ اور میں نے بادشاہ کو پڑھا، بادشاہ کو سمجھا کہ بادشاہ جب تک کسی سے راضی ہوتا ہے تو نام لے کے پکارے، اقبال ادھر آؤ، حمید ادھر آؤ، قریب ادھر آؤ، رؤوف ادھر آؤ، اور جب ناراض ہوتا ہے تو نام نہیں لیتا۔ آج میرے بچے سے غلطی ہوئی اس لیے نام نہیں لیا۔ اب محمود بادشاہ غسل کر کے نہوا کر کے کپڑے پہن کے باہر آیا، کرسیاں لگی تھی، بیٹھا، تو ایاز نے اپنی تلوار نکال کے دی، جہاں بنا بغیر بزن، بادشاہ سلامت یہ تلوار میری لیجیے، اور میری تلوار سے میرے بچے کا سر کرنا، یہ باپ کہتا ہے، تو تلوار میری۔ درود شریف پڑھیے گا۔ آپ میری تلوار لو، سر کو قلم کرو۔ تو کہا کہ بادشاہ سلامت نے کہا کیوں بیٹا آیا؟ حضرت میں نے آپ کو 50 سال سے پہچانا، آپ جب راضی ہوتے تو نام لیتے ہیں، ناراض ہوتے تو نام نہیں لیتے، یہ فلاں ادھر آ جا، یہ وہ آ جا، نام نہیں لیتے۔ آج آپ نے میرے بچے کا نام نہیں لیا، میرا نام لیا، تو شاید میرے بچے سے کوئی غلطی ہوئی، اس لیے آپ نے بچے کا نام نہیں لیا، میرا نام لیا۔ اس لیے جو میرا بچہ آپ کا دل بنے تو ٹھیک ہے، میرا بچہ جو آپ کا دل توڑ دے وہ بچہ رہنے کے لائق ہے۔ اب میری تلوار سے سر قلم کی، کہا نہیں ایاز میرا بچہ تو بڑا شریف ہے، بڑا نیک، تو کہا سرکار نیک ہے، شریف ہے، تو آپ نے نام کیوں نہیں لیا؟ تو مسلمانوں یہ اسلام، یہ ایمان کسی کا نہیں۔ تو ماموں کی آنکھوں میں آنسو آگے، بادشاہ تھا، مفتی صاحب نہیں تھے، یا فقیر صاحب نہیں تھے، یا کوئی پیر مرشد نہیں تھا، بادشاہ تھا۔ اس نے کہا یار تمہیں کوئی قسم رب کعبہ کی قسم، میری 65 سال کی عمر ہو گئی ہے، میں نے کبھی رسول اللہ کا نام بے وضو نہیں لیا۔ سبحان اللہ۔ آج میں غسل خانے میں تھا، حمام میں تھا، غسل کر رہا تھا، مجھے چیز کی ضرورت پڑی تو میں تیرے بچے کو محمد کہتا تو میرے ایمان نے اجازت نہیں دی، میرے نبی کا نام غسل خانے میں لوں، جس پہ میری جان، ارے رب جس نبی کا نام ادب سے دے، محمود اس کا نام کا بے ادبی سے کیسے لے گا؟ تو میرا نام بیٹا تیرا ہے، نام تو میرے مصطفیٰ کا ہے، سبحان اللہ، نام تو میرے آقا کا ہے، وہ اپنا، اس لیے میں نے محمد کہہ کے نہیں پکارا، ابن ایاز کہہ کے پکارا۔ تو میرے عزیز یہ عشق ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ بادشاہ 65 سال کی عمر ہوگی، وہ رسول اللہ کا نام کبھی بے وضو نہیں لیا، جو اپنے نبی کا نام حاجی صاحب بے وضو نہ لے، کیا وہ نمازی چھوڑ سکتا ہے؟ روزے کو چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں، یہ اسلام، رسول کی محبت، اپنے نبی کی محبت، یہ ایمان۔ اور یہ محفل ہم کیوں مناتے؟ بھائی جس کی باپ سے محبت ہوگی وہی تو اولاد سے محبت کرے گا۔ جیسا جی کہ باپ سے دشمنی اولاد سے محبت، اور اولاد سے دشمنی باپ سے محبت، جو عرس کرے وہ بھی غوث پاک کا ہے، جو گیارہویں کرے وہ بھی غوث پاک کا ہے۔ کیونکہ میرے نبی کی اولاد پیاری کیوں ہے؟ نبی پیارے، ورنہ غوث پاک سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ یہ رشتہ وہ نبی کا لگتے جگر ہے، نبی کے دل کا ٹکڑا ہے، جو نبی کی آل وہ سر کی تاج ہے، وہ سر کی تاج ہے۔ تو غوث پاک کی محبت، خواجہ ہند الولی کی محبت، آل رسول کی محبت کیوں ہے؟ کہ مصطفیٰ کی اولاد، میرے نبی سے ان کا رشتہ ہے۔ وہ نبی نے قرآن میں فرما دیا، اے محبوب آپ کے دنا سالک مانے اجر الا المودۃ فی القربى، اے میرے امتیوں، میں تم سے کوئی انعام کی طلب نہیں کرتا ہوں، میں تم سے کوئی انعام یا بدلہ نہیں چاہتا ہوں، میں نے تمہیں دین دیا، جنت کا راستہ بتایا، جنتی بنا دیا، میں اتنا چاہتا ہوں کہ میری آل سے محبت کرتے رہے، اور مجھے کچھ تم سے انعام بدلہ نہیں۔
آل رسول سے محبت کرتے رہنا، یہی میری تم سے درخواست ہے۔ تو یہ اسلام کا تقاضا ہے کہ ہم چاہے 11ویں شریف کریں، چاہے 12ویں شریف کریں، چاہے عرس کریں، یہ جو کچھ ہے وہ نبی کی محبت کا نتیجہ، نبی کی عقیدت کا نتیجہ۔ 11ویں شریف غوث پاک نبی کی آل، اس لیے ہمارے بھائی 11ویں شریف مناتے ہیں، اور ہمارے جیسلمیر والے 12ویں شریف مناتے ہیں۔ وہ نبی کی یاد، نبی کی یاد مناؤ تو بھی جنت، اور آل نبی کی یاد مناؤ تو بھی جنت۔ دیکھو اپنے جیسے لوگ 11ویں شریف کرتے ہیں، عرس کرتے ہیں، بغداد میں کسی زمان میں رواج تھا، ہر گھر میں میلاد شریف ہوتی تھی۔ میلاد کی منا نبی کی یاد، 12ویں شریف کے مہینے ایک شیخ صاحب نے نبی کی یاد منائی، عالم کو بلایا، عالم صاحب تشریف لائے، اس نے تقریری کی، تو اس نے تقریر کرتے کرتے کہا کہ بھائی آپ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، یہ نبی کی محبت۔ ہم دعویٰ کریں کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، دعوے کا کام نہیں ہوتا، دعوے کے ساتھ دلیل چاہیے۔ آپ نے کہا مفتی صاحب اس نے میرا اونٹ چورایا، تو جج تو آپ سے کہے گا حاجی صاحب اونٹ چورایا، اس کی دلیل لاؤ، گواہ لاؤ کہ واقعی یہ چور ہے کہ نہیں چور۔ آپ تو کسی کو کہہ دیں کہ یہ چور ہے، ثبوت پیش کرو۔ تو اسلام کہتا ہے کہ آپ اگر نبی کے وفادار ہیں تو کچھ ثبوت تو چاہیے کہ میرے نبی کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نبی کا غلام، تو میرے عزیز غلامی کا کوئی پروف تو چاہیے، ثبوت چاہیے۔ تو اسلام کہتا ثبوت یہ ہے کہ نبی کی ادا پہ چلے، وہ نبی کی محبت کی بس۔ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، اسلام پر عمل کرنا، یہ نبی کی ادا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ نماز کے بغیر اسلام ہی نہیں۔ الفرق بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، مسلم اور غیر مسلم جو بیچ کی دیوار کا نام ہے نماز۔ نماز پڑھنے والا مسلم ہو گیا، وہ نماز چھوڑنے والا مایاوتی کمپنی بھی چلا گیا، کھیل ختم۔ ہم نماز پڑھتے، یہی 11ویں کی برکت، یہی 12ویں کی برکت، یہی ہمارے مرشد کا پیغام ہے، یہی غوث الورا کا پیغام ہے، یہی اللہ کے محبوب کا پیغام ہے کہ مسلمان آپ کھیت میں نماز پڑھو، دکان پہ نماز پڑھو، اپنی فیکٹری میں نماز پڑھو، جہاں سر جھکا دیں گے اللہ آپ کی سجدے کو قبول کرے۔ وقت ملے تو کعبے میں پڑھ، وقت ملے